ان کی خدمات ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر، اپنی ساری ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چل رہی ہیں، جن کے نزدیک جو ہے وہ میں کھانا نہیں بناؤں گی، یا میں جو ہے اپنے گھر کا خیال نہیں رکھوں گی، یا اپنے فیملی سسٹم کو توڑ دوں گی، یہ وہ خواتین نہیں ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، مختلف رشتوں میں جو ہے وہ یہ پروئی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا کام اور کیریئر بھی بنا رہی ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ ملا ہے، اور ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اسی طریقے سے اپنی اسٹرگل کو جو ہے وہ جاری رکھیں، چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو، اپنی فیلڈ میں اسی طرح کام کرتے رہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں۔ اور مجھے بھی اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ اور جن تمام لوگوں کو آج ایوارڈ ملا ہے ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو، خدیجہ شاہ صاحبہ کو، شیرین حفظہ صاحبہ کو، سلمہ صاحبہ کو، اور تمام جتنے شرکاء ہیں ان کو، اور اسپیشلی HRC پاکستان کی انتظامیہ اور اس کے چیئرمین اور تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس میں پہلے شہید جو ہے وہ میرے شوہر ارشد شریف شہید ہے، اور ابھی تک ان کے لیے انصاف نہیں ہمیں مل سکا۔ پاکستان میں تو پچھلے جون سے ان کے کیس کی ہیئرنگ نہیں آئی سپریم کورٹ میں، اس لیے میں نے کینیا میں جو ہے وہ کیس فائل کر دیا ہے، اور اس تمام دوران میں نے بدترین ہراسانی جو ہے وہ دیکھی، لیکن پھر بھی میرا جو قلم ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ PTI کی خواتین نے اس 2-2.5 سال میں بہت زیادتیاں برداشت کی ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جنہیں قید کی جو ہے وہ صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اور جنہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے اور ریلوکیٹ ہونا پڑا، روپوشی میں رہنا پڑا۔ ابھی بھی جو ہے وہ خواتین کی بڑی تعداد جیل میں ہے، وہاں میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اور بیٹیاں دہشت گرد نہیں ہیں، اس لیے بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کیا جائے۔ صرف 2-3 خاندانوں کی عزاداری نہیں ہو سکتی۔ اب ایک ایسا دور ہے کہ لوگ موروثیت کو یا کرپٹ سیاستدانوں کو یا کرپٹ سسٹم کو نہیں پسند کرتے، اور جتنا اچھا ہو کہ جلد ہمارا جو سسٹم جو لوگ چلاتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اور جن تمام لوگوں نے اس پورے 2-2.5 سال میں تکلیفیں برداشت کی ہیں رجیم چینج کے بعد، میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم کرے، اور ان تکلیفوں کے بدلے ہمیں جو ہے ایک خوشحال پاکستان جو ہے وہ مل جائے۔ شکریہ۔